بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد. الثانی عشر استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد. الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقدمے میں انشاءاللہ تقریباً آخری مقدمات میں ہے. یہ مقدمہ اور اس کے بعد ایک اور مقدمہ، پھر انشاءاللہ یہ کفایہ کے مقدمات جو 13 امور ہیں کہ در حقیقت یہ 13 امور بھی اپنی جگہ پر ایک مفصل رسالہ ہے انصافاً. 12واں امر اس نقطے کے بارے میں ہے کہ آیا ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ایک بحث ہے. آخوند نے جو بحث کو طرح کیا ہے وہ خوبصورت کیا ہے. استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، یہ عنوان اچھا ہے. جبکہ دوسرے جو کتب ہیں وہاں پر عنوان میرے خیال میں ہے استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد. مشترک کو آیا ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. جبکہ اس کی جگہ پر جو آخوند نے تعبیر استعمال کی ہے وہ خوبصورت ہے. کلن کوئی بھی لفظ ہو، چاہے مشترک ہو یا غیر مشترک ہو، اس کو آیا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ آغا مظفر نے کیا لفظ استعمال کیا تھا وہاں پر، ہے آپ کو یاد؟ مرحوم آغا مظفر نے اصول فقہ میں استعمال اللفظ ہے، ان کا بھی ایسے ہی ہے. استعمال المشترک نے ان کا بھی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، انہوں نے بھی عنوان ایسے بنایا. یہ عنوان اچھا ہے. بعض پرانی کتابوں میں جو عنوان ہے استعمال المشترک فی اکثر من معنی، مشترک کے ساتھ کیوں مخصوص کرے؟ کوئی بھی لفظ ہو، چاہے وہ لفظ خود مشترک لفظی ہو یا نہ ہو. مثلا ایک ہی لفظ کو معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں میں آپ استعمال کریں. آپ کہیں رأیت اسدن، اسدن سے مراد شعر بھی ہو اور رجل شجاع بھی ہو، آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یا مثلا آپ کہیں کہ اصلح اللہ عینیک، پروردگار عالم تمہاری دونوں عین کو ٹھیک کرے. ایک عین سے مراد آپ کی آنکھیں اور ایک عین سے مراد مثلا آپ کا چشمہ وغیرہ ہو، سوکھ گیا ہو، اس کے بارے میں کہا جائے کہ خدا اس کو ٹھیک کرے، کہ یعنی انشاءاللہ درست میں شدی ہے. ایسے آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے انسان محل نزاع کو دیکھے. ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کو معنی جامع کے اندر استعمال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے. نہ، جامع کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، درست ہے. مثلا عینون، عین سے مراد سونا بھی ہے، عین سے مراد چاندی بھی ہے. آپ لفظ عین کو استعمال کریں اور مراد آپ کی مثلا سونے اور چاندی کا جو جامع ہے وہ مراد ہو، اب یہ ہو سکتا ہے. اس میں ہماری گفتگو نہیں ہے کہ جو سونے اور چاندی کے درمیان ایک معنی جامع آپ لے جو دونوں کو شامل ہو. مثلا آپ کہتے ہیں نا نقدین، نقد، کہ سونے کو بھی شامل ہے چاندی کو بھی شامل ہے. آپ عین کو نقد میں استعمال کریں، یہ مشکل نہیں، کیونکہ یہاں پر در حقیقت آپ نے ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ مجموع المعنیین میں استعمال کریں. مجموع میں
آپ کہیں میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اور مراد یہ ہے کہ دونوں کا جامع قدر مشترک نہ بھی ہو، لیکن آپ کہیں کہ نہ ایک فرضی سا جامع میں بنا رہا ہوں، وہاں پر بھی ہماری بحث نہیں ہے، وہ بھی محل بحث سے خارج ہے۔ فرضی آپ کوئی جامع بنائیں اور اس فرضی جامع کے اندر آپ آ کر لفظ کو استعمال کریں۔ مثلا آپ کہیں زیدین، رأیت زیدین، 2 زیدوں کو دیکھا میں نے۔ اب یہاں پر معلوم ہے کہ ایک زید سے مراد مثلا زید بن عمر اور دوسرے زید سے مراد زید بن خالد ہے۔ زیدین تثنیہ کو 2 معنوں میں استعمال کیا نا آپ نے، کہ یہاں پر آپ کا مقصد یہ ہو کہ مسمى بزید، ایسے ایک جامع آپ نے بنایا، تعویل کر کے فرضی سا جامع بنایا مسمى بزید، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی محل بحث سے خارج ہے ہم، کیونکہ در حقیقت مسمى بزید ایک ہی معنی میں آپ نے استعمال کیا ہے دونوں جگہوں پر۔ مسمى بزید، زید بن عمر بھی ہے اور زید بن خالد بھی ہے، دونوں مسمى بزید ہے، یہ بھی محل بحث سے خارج ہے۔ محل بحث وہاں پر ہے جیسے آپ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں نا مستقلاً، یعنی لفظ کو آپ قالب بنا رہے ہیں ایک معنی کے لیے، مثلا آپ اسد کہیں اور یہ قالب ہو شیر کے لیے، آپ کہیں اسی طریقے سے جیسے لفظ ایک معنی کے لیے مستقلاً و انفراداً اور قالب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک لفظ 2 معنوں کے لیے قالب بنے، یعنی کأنہو جیسے علیحدہ طریقے سے ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، اس قسم کا استعمال 2 معنوں میں۔ یہ نقطہ بہت عام ہے، محل نزاع کو سمجھنا بہت عام ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ کو دونوں معنوں میں مستقلاً یعنی کیا؟ یعنی جیسے آپ لفظ کو قالب بناتے ہیں ایک معنی کے لیے، اسی طریقے سے آپ کہیں کہ یہ لفظ دونوں معنوں کے لیے ایسے قالب ہو۔ اگر جدا جدا وقت میں استعمال کریں تو وہ مشکل نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی استعمال میں، ایک ہی استعمال میں۔ یہ آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ جواز سے مراد جواز عقلی ہے، امکان شرعی نہیں ہے۔ مرحوم آخوند فرماتے ہیں یہاں پر مختلف اقوال ہیں، لیکن اظہر یہ ہے کہ یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، عقلاً، عقلی طور پر جائز نہیں ہے، محال ہے عقلاً۔ کیوں؟ آخوند کہتے ہیں کہ بابا آپ استعمال کا معنی کیا کرتے ہیں؟ المنطق میں بھی آغا مظفر نے بہت لمبے چوڑے طریقے سے ہمیں سمجھایا تھا۔ استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنی، یعنی لفظ کو معنی کے اندر فانی کرنا۔ لفظ اور معنی کا رشتہ اتنا شدید ہو جائے کہ آپ لفظ کو معنی کے اندر فانی کر دیں۔ کأنہو آپ کے سامنے جو لفظ پیش کیا جاتا ہے در حقیقت یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ وہی معنی آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ کیا مظفر نے جو المنطق میں ایک مقدمہ ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کے 4 وجود ہیں، مراتب وجود ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ وجودی کون سا ہے؟ لفظی۔ درست ہے، لفظی جو مرتبہ ہے وہاں پر کیسے ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں لفظ معنی کے اندر فانی ہے، یعنی واقعاً آپ کے سامنے جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں آپ الفاظ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، الفاظ فقط ما بہی ینظر ہیں، ان کے ذریعے سے آپ معنی کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اس لفظ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے معنی کو پیش کر رہا ہوں۔ گویا کہ مثلا جیسے میں کہہ رہا ہوں نا شعر، یہ جو لفظ شعر کہہ رہا ہوں آپ اس لفظ کی طرح متوجہ نہیں ہے، اسی حقیقت شعر کو، معنی شعر کو لفظ کی شکل میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ درست ہے، کأنہو اس
شیر کے وجود کا ایک مرتبہ یہ مرتبہ لفظی ہے، ایسے ہی درست ہے۔ اچھا، آخون کہتے ہیں کہ پس استعمال کیا ہوا؟ افناء لفظ فی المعنی، لفظ کو معنی کے اندر فانی کرنا۔ فانی کرنا یعنی آپ لفظ سے بالکل غافل ہیں، لفظ پر آپ کی نگاہ عالی ہے۔ مثلا اس نگاہ عالی کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ آئینے کی مثال دیکھیں۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے جاتے ہیں آئینہ خرید کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں میرے گھر میں اتنی جگہ، اتنی سائز کا آئینہ ہو، ایسے ہو ایسے ہو، آپ ڈیزائن دیکھتے ہیں، خب وہاں پر آپ کی نگاہ آئینے پر نظر استقلالی ہے، معافی ہے، ینظر ہے، خود آئینے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف آپ متوجہ۔ دوسری مرتبہ آپ آئینہ خرید کر چکے، گھر کے اندر لگایا ہے، ماشاءاللہ گھر سے باہر نکل رہے تو پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ خب وہاں پر آپ مجھے بتائیں واقعاً جب آئینے کو دیکھتے ہیں، آئینے کو دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ جو بندہ آئینے میں دیکھتا ہے اصلاً آئینے پر نظر اس کی ما بھی ینظر ہے، واقعاً آئینہ فانی ہے خود اس کی اپنی تصویر میں، اصلاً آئینے پر نگاہ نہیں ہوتی، بالکل نگاہ نہیں ہوتی، خود اپنے اوپر نگاہ ہوتی۔ اما یہ نہیں ہے کہ آئینے کو نہیں دیکھ رہا، آئینے کو دیکھ رہا، اما متوجہ نہیں ہوں، کلن غافل ہوں، اصلاً متوجہ نہیں ہوں۔ خوب یہ لوگ بھی جو فنا کہتے ہیں، ایک مرتبہ جو فنا کا معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فنا یعنی ایسے ہی، اما نہیں ان کے وہ اصل چیز باطل ہو جائے، معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، نہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچتا ہے، اس فنا سے مراد بطلان نہیں ہے، عدم نہیں ہے۔ خب اگر باطل ہو جائے، معدوم ہو جائے، ان کے کمال نہیں، یہ کون سا کمال ہے کہ بندہ فانی ہو جائے، باطل ہو جائے، ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے؟ خب ان کے نشد فنا، یہ تو کمال نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جو کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ ایک کمال ہے، ایک درجہ ہے، یعنی وہ اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو بالکل مغفول عنہ قرار دیتا ہے، اصلاً نگاہ نہیں ہے اس پر۔ جیسے آئینے کو ہم دیکھتے ہیں، اصلاً آئینے پر نگاہ نہیں ہے، غرق ہے اپنے اندر اور کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ موجودات عالم جو فنا کے درجے پر پہنچ جاتا ہے وہ اس طریقے سے اصلاً کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا، جہاں دیکھ رہا ہے خدا کے جمال کو دیکھ رہا ہے، واقعاً کسی چیز کی طرح متوجہ نہیں ہے۔ اگر فنا کے اندر ہی انسان رہ جائے تو خوب دیکھیں وہاں پر یہ صدا دیتا ہے نا، انا الحق کی بات کرتا ہے۔ یہ انا الحق کی بات وہ بندہ کہتا ہے جو اس فنا کے درجے میں ہی مدہوش ہو جاتا ہے، وہی وہ ہے، اس کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہی نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فنا کے بعد اوپر والا درجہ بھی ہے، بقاء بعد الفنا، ایک محو ہے یعنی فنا، اما ایک سہو بعد المحو ہے، وہ بیداری ہے، پھر اس میں ہر ایک کے حق کو محفوظ کرتا ہے، ہم آیتیت کو محفوظ کرتا ہے، ہم رخ یار کو محفوظ کرتا ہے، دونوں کو محفوظ کرتا ہے، بھلے ان چیزوں کو۔ تو یہاں پر یہ لفظ بہترین مثال ہے واقعاً فنا کے لیے، آئینہ لفظ واقعاً آگا، واقعاً میں معنی کو دیکھ رہا ہوں، لیکن حقیقتاً لفظ ہے، حقیقتاً لفظ ہے، لیکن میں معنی کو دیکھ رہا ہوں، درست ہے۔ اسی طریقے سے آخون کہہ رہے ہیں کہ بابا جب لفظ معنی کے اندر بالکل اسی طریقے سے گم ہو جائے، جب آپ ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں یعنی اس کو بالکل اس کے اندر محو کر دیتے ہیں، خوب اب معنی ندارت کے ایک ہی شے کو اب دو جگہوں پر فانی کرے، استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحدین، اور آپ کہیں کہ یہ اکثر من معنی واحدین سے مراد بھی ایسے کہ جیسے ایک لفظ ایک معنی کے لیے کلی طور پر قالب بن رہا ہے، اس کا قالب تمام نما ہے، اس کے لیے آئینہ تمام نما ہے، اسی طریقے سے ویسے ہی دوسری معنی کے لیے بھی آئینہ تمام نما ہو، ان کے نمیش ہے،
ایک سے زیادہ میں آپ کیسے استعمال کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. بقول مرحوم آغا مروج کے کہ وہ منتہی الدرایا میں مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے کہ ایک انسان کے پاس ٹوپی ہو، ایک خاص سر کے اندازے کی ہو. خب جب آپ اس ٹوپی کو اس خاص سر کے اندر ڈالیں اور اسی کے اندازے کی ہو، مانا نہ دارے کہ اسی وقت جب اسی سر کے اندر وہ ٹوپی پڑی ہوئی ہے آپ کہیں کہ دوسرے سر پر بھی آ جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فقط اسی مقدار میں ہے، دوسری مقدار میں نہیں آ سکتی. یہ ایسے ہے یہاں پر. درست ہے آقا؟ دوسرا بیان، بس یہ آئے وارد ہوئے افناء اللفظ سے، افناء اللفظ فی المعنی. دوسرا بیان کہتے ہیں آخون کے بابا، جب آپ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، آپ کی نگاہ اس پر نگاہ عالی ہوتی ہے. اگر دوسری معنی میں آپ اس کو استعمال کریں تو پھر دوبارہ اس لفظ کو لحاظ کرنا پڑے گا. دوبارہ لفظ کی طرف متوجہ ہو یعنی دوسرا لحاظ کریں، پہلا ختم، یا پہلا لحاظ عالی اور اب اس کو استقلالی طریقے سے آپ دیکھیں تاکہ دوسرے میں بناؤ اس کو. ایک ہی مرتبہ ایک ہی استعمال میں آپ اس کو لحاظ عالی بھی کر رہے ہیں، لحاظ استقلالی بھی کر رہے ہیں. جنبے نے لحاظ ہے میں سے. یہ دوسرا بیان اسی کا ہے، لیکن دوسرا بیان جب آپ لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں یعنی اس پر نگاہ عالی ہے آپ کی، اسی استعمال کے اندر دوسرے معنی میں بھی اگر آپ استعمال کریں یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ لفظ کو آپ پھر چیک کریں، دیکھیں تاکہ دوسرے کے لیے قالب بناؤ، یعنی اس کو لحاظ استقلالی کریں. خوب ہم لحاظ عالی بھی شے، ہم لحاظ استقلالی. خوب نہیں ہو سکتا ایک ہی شے کے اندر لحاظ عالی بھی ہو لحاظ استقلالی بھی ہو. اجمال اور تفصیل کے ذریعے اگر کریں، کیسے اجمال ہو؟ پہلے جب عالی نگاہ کر رہے ہیں ہم تو اجمالی نگاہ ہو ہماری، جب ہم دوسرا استقلالی کر رہے ہیں تو اس پر یہ تو دو مرتبہ فرض یہ کہ اسی استعمال کے اندر آپ کو دونوں کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ دوسرا استعمال تو کرنا ہے نا. نہ دوسری مرتبہ نہ، اسی ایک لفظ میں رأیت عینن یعنی آنکھ کو بھی دیکھا، چشمے کو بھی دیکھا، اسی استعمال میں. اسی جگہ پر کیسے کر سکتے ہیں دو استعمال؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں رأیت عینن، اسی جگہ پر ہم مثلا عین جاریہ مراد، ہم عین باقیہ مراد. پھر استعمال کے ذریعے سے آتے تو بہتر نہیں تھا اس پہ. یہ جو لحاظ عالی ہے یہ استعمال کے ذریعے سے ہی ہے نا. آپ جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو استعمال میں لحاظ عالی کر رہے ہیں. اب دوسری مرتبہ آپ کہیں کہ دوسرے معنی کے لیے بھی ہے تو پھر مجبور ہے آپ کو دوسری مرتبہ، یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ آپ مجبور ہیں کہ اس کو استقلالی لحاظ بھی کریں، حالانکہ نہیں کیا جا سکتا. یہ آخون زور دے رہے ہیں اس پر. اچھا ان قلتا، کوئی بندہ کہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ لفظ معنی کے اندر فانی ہو جاتا ہے، استعمال یہ ہے نہ. استعمال یعنی جعل العلامہ، لفظ کو معنی کے لیے علامت بنائے، مگر چیمیشے لفظ کو معنی کے لیے علامت بنائے. اب یہ لفظ گویا کے معنی کے لیے کوڈ ہے، علامت ہے. اب جیسے ایک معنی کے لیے علامت بن سکتا ہے، 5 معنیوں کے لیے بھی علامت بن جائے. لہذا آپ استعمال کر سکتے ہیں. استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد جائز ہے. استعمال کا معنی آپ کیا کریں؟ جعل العلامیت. آخون کہہ رہے ہیں کہ ناغا وجداناً آپ دیکھیں واقعاً لفظ معنی کے لیے علامت ہوتا ہے یا لفظ معنی کے اندر فانی ہوتا ہے. آخون کہتے ہیں کہ لفظ معنی کے اندر فانی ہے، کأنہو لفظ نہیں ہے، خود معنی ہے وہ علامیت اور چیز ہے. لہذا آپ انصاف کریں. خب مطلب یہ ہے کہ اس کو آخوند نے بے عبارت اخرى میں کر کے بہت زیادہ لمبا چوڑا کیا ہے. اصل مطلب یہی ہے. خب جب جائز نہیں ہے ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال کرنا تو اب فرق نہیں پڑتا وہ مفرد ہو یا تثنیہ ہو. مثلا تثنیہ میں کیسے آپ ایک لفظ کو 2 معنیوں میں استعمال کرتے؟ آپ کہیں عینین، درست ہے. ایک عین سے مراد آپ کی آنکھ ہو اور دوسری عین سے مراد چشمہ ہو.
آخون کہہ رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہوگا. بابا تسنیہ میں جب ہم کہتے ہیں یعنی اسی ایک معنی کے دو فرد، نہیں ان کے دو علیحدہ علیحدہ معنی، دو علیحدہ علیحدہ معنی کی بات نہیں کر رہے. بعض نے آ کر کہا نا کہ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحدین مفرد میں مشکل ہے لیکن تثنیہ اور جمع میں جائز ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع فی قوت تکرار کی قوت میں. تو آخون کہہ رہے ہیں بھلے فی قوت تکرار اما اسی فرد میں، اسی معنی میں، اسی ماہیت کے دو فرد، نہ کہ دو علیحدہ معنی. اگر کیونکہ الگ الگ ہو جائے گا تو پھر اس معنی میں تثنیہ جمع نہیں رہے گا. بھلے تثنیہ تو ہے، دو عین ہے لفظ کے اعتبار، معنی کے اعتبار سے نہ. آخون کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ ہے اصل سبب، نہ کہ وہ جو صاحب قوانین نے کہا ہے، نہ کہ وہ کہ جو صاحب معالم نے کہا ہے. ان کے بیانات کی طرف بعد میں آتے. اصل امتناع میں علت یہ ہے. باقی اگر ہمارے اس دلیل کو آپ رد کر دیں تو جو دلیل محال ہونے پر صاحب قوانین نے مرحوم صاحب معالم نے دیا ہے وہ دیگر قابل قبول نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ صاحب معالم اور صاحب قوانین نے کیا کہا ہے اور پھر اس کو آخون کیسے رد کرتے ہیں. آخون کی بات مضبوط لگ رہی ہے نا؟ لیکن حق کے مطلب یہ کہ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد ممکن ہے. آخون کی بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہ کہ ممکن ہے، بلکہ واقع ہوا ہے، بلکہ استعمال کرنا لطیف ہے، بہت اچھا. یعنی واقعاً اگر ایک بندہ آ کر کسی کے سامنے شکایت کرے، کہے کہ آقا میری آنکھوں میں بھی درد ہے اور ادھر سے میرے باغ کے اندر ایک چشمہ ہے وہ بھی سوکھ گیا ہے، سامنے والا پلٹ کر اگر کہ اصلح اللہ عینیک، مشکل دار ہے. اس کی مراد یہ ہو کہ خدا تمہاری آنکھوں کو بھی شفا دے اور تمہارا یہ جو چشمہ سوکھ گیا ہے اس کو بھی سیٹ کر دے. کیا کریں نہ اس لفظ پہلے سے ہی تبیین کیا کچھ بھی ہو، لیکن لفظ کو استعمال تو کر رہا ہوں نا میں. کرینے کی چھوڑے آپ، لیکن لفظ ایک سے دو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر محال ہے عقلاً تو کیسے ہو رہا ہے؟ چاہے کرینہ ہو یا نہ ہو، بس اس کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ استعمال کرے گا دو معنوں میں تو حتماً کرینہ لے کر آنا پڑے گا، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن آخون کہہ رہے چاہے 1000 مرتبہ کرینہ لے کر آؤ لفظ استعمال ہو نہیں سکتا. ہم کہہ رہے چرا ہو سکتا اتفاقاً لطیف ہماس. یہاں پر اگر میں ایسے استعمال کروں اصلح اللہ عینیک، خوب دیگے لا یخفى لطفو، اور شعراء نے استعمال کیا ہے. شعراء عقلاً ممکن ہے بابا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. یہ افناء لفظ آپ نے آ کر زور دیا ہوا ہے آخوند نے، وگرنہ درست بات یہ ہے کہ وہ ہے استعمال یعنی جعل العلامیت ہے. لفظ کو معنی کے لیے علامت بناتے ہیں، علامت ہے. خوب ایک کے لیے کیا 3 کے لیے علامت بن جائے، کیا آ رہا ہے؟ وجدان آخوند ہی نمی کے وجدان ما قبول نمی کن اتفاقاً لطیف تر ہے. کل میں ایک شعر بتاؤں گا انشاءاللہ، بہت پیارا خوبصورت شعر بھی ہے، اور اتفاق سے قرآن مجید کے اعتبار سے تو یہ معنی درست ہے. قرآن ہے کہ لفظ کے اندر یہ معنی بھی، یہ معنی بھی، یہ معنی بھی، یہ معنی بھی. وہ شمس والا شعر ظاہر نہ وہ حقیقت مجھے یہ عین والا ہے کہ جو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، جو مریض ہے، جو فلاں ہے، جو فلاں ہے، جو فلاں ہے، ایک ہی لفظ کے ذریعے سے اس کو سب کو وہ کرتا ہے. حضرت امام بھی اس کے قائل معاصران. مشکل ہی نہیں ہے، پھر بحث کرنے کی ضرورت نہ مشکل کیوں نہیں ہے؟ اگر محال نہ محال ہے تو کرینہ چاہیے، اصلا جائز نہیں ہوگا. پھر کرینہ یعنی چاہیے. جب ہم کہہ رہے ہیں عقلاً محال ہے، بھائی کرینہ یعنی چاہیے، جو محال ہے وہ تو ہو نہیں سکتا نا. آپ کے 1000 مرتبہ کرینہ ہو، محال اگر ہوگا تو کے ساتھ انکار، مطلب اس استعمال کو انکار کریں، یہ وحید ہے آغا پہ. نہ آغا جب کہہ رہے عقلاً محال ہے، ہو نہیں سکتا نہ. پہلے تو آپ آخوند کی بات مان رہے تھے، کرینے کے وداؤٹ مان رہے، مطلب عقلاً محال ہے تو محال ہے. کرینے یعنی چی بابا
عقلاً اگر ایک محال ہے، مثلا اجتماع نقیضین عقلاً محال ہے، آپ کا 1000 مرتبہ کرینے آ جائیں، کرینے تو محال ہے، یعنی محال ہے دیگه. مثال تو فرق کرتا ہے نا، آپ قضائے کی طرف نہ عقلی لحاظ سے آگا کیوں، عقلی اعتبار سے جو بھی حکم عقل ہوتا ہے نا وہ تخصیص بردار نہیں ہوتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرینہ عقلیہ کے ساتھ یہ حکم عقلی یوں ہوگا اور یہی حکم عقلی اگر قرینہ نہ ہو تو ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے وجدان میں، اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقلاً محال نہیں ہے لیکن عرفی نہیں ہے، عادی نہیں ہے، عقلائی نہیں ہے، مگر یہ کہ کرینہ لے کر آئے، کرینہ لے کر آئے تو پھر عقلائی بھی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں، لیکن آخون یہ نہیں کہنا چاہ رہا. آخون کہہ رہا عقلاً محال ہے. مطلب جیسے ابھی آپ نے عینین کی مثال، ٹھیک ہے نا، اسی جگہ کو میں تھوڑا چینج کر دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں کہ مطلب میری آنکھ خراب ہے یا کیا، اور سامنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا انشاءاللہ چشمہ بہہ جائے گا، وہ دوسری معنی میں استعمال کر رہا ہے، میں الگ. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. میں تو اپنی اس مخصوص معنی میں لفظ عین کو، یہ تو ہمارے ماہ لباس سے خارج ہے کہ ایک معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں. ماہ لباس وہاں پر جہاں پر لفظ کو 2 معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، یہ تو اصل ماہ لباس سے خارج ہے. کہ وہ مشترک کو استعمال کر رہا ہے بغیر کرینے کے، وہ علیحدہ بحث ہے کہ مشترک کو تو بالکل وہ آسان ہو جاتا ہے نہ. پھر آپ یعنی مان رہے ہیں کہ عقلاً محال نہیں ہے، پھر آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ عقلاً محال نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقلائی نہیں ہے، کرینے میقات، یہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آخون یہ نہیں کہہ رہا. آخون کہہ رہا کہ اسی جگہ پر اصلح اللہ عینیک، ان عینیک سے آپ یہ نہیں مراد لے سکتے کہ تمہاری آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے اور تمہارا چشمہ بھی ٹھیک ہو جائے. محال ہے، نہیں لے سکتے. عینیک یعنی تمہاری دونوں آنکھوں، پہلے وہ بتا بھی، بے شک بتا بھی دے، محال ہے اصلا نمیش ہے. اگر اس طرح ہم قبول کریں اس بات کو کہ ہو سکتا ہے اور لفظ کو معنی کے لیے علامت قرار دے دیں، تو لفظ کو معنی کے لیے جو وضع کرتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ مشترک کیسے ہوتا ہے؟ مشترک میں آگا کیسے کرتے ہیں؟ مشترک میں جو آپ کہتے ہیں مشترک لفظی میں نہ، ایک لفظ کو ہم استعمال کر رہے ہیں ایک معنی سے زیادہ میں، ایک ہی لفظ کو، تو وضع کی بات میں ہم کہہ گئے کہ ایک لفظ کو ہم وضع کرتے ہیں معنی کے لیے، وہاں پر کون سی پھر وضع کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک معنی کے لیے ضروری نہیں ہے نا، وہ مختص میں فقط ہے کہ جب وضع میں ہم کہتے ہیں وہاں پر تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرے یا لفظ کو متعدد معنی کے لیے وضع کرتے ہیں. یعنی میں واضح ہوں کہہ سکتا ہوں لفظ عین کو اس معنی کے لیے بھی وضع کیا، لفظ عین کو اس معنی کے لیے بھی وضع کیا، لفظ عین کو اس معنی کے لیے بھی وضع کیا، لفظ عین کو اس معنی کے لیے بھی وضع کیا، 70 معنیوں تک چلا جاؤ. واضح سے کرتا ہے نہیں کرتا. مشترک اصلا مشترک لفظی کہتے ہی اسے، مشترک لفظی کہتے ہی اسے کہ واضح آ کر ایک ہی لفظ کو 70 معانی کے لیے وضع کرتا ہے. یہ اتفاقاً کرینہ ہے ہماری بات کے لیے کہ لفظ کو علامت قرار دے رہے ہیں معنی کے لیے، وگرنہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کو فانی کرتا ہے معنی کے اندر، یعنی کتنی معنیوں کے اندر فانی کرے گا؟ لفظ اور معنی کے درمیان میں ارتباط کون سا ہوگا؟ علامیت والا، علامتیت والا، کہ لفظ علامت ہے معنی کے لیے، لفظ معنی کا. اور درست بات بھی یہی ہے کہ لفظ معنی کے لیے علامت ہے. فانی کیا فانی ہے؟ یہ خوبصورت تعبیرات استعمال کر کے ہم نے آپ کو بھی جذباتی بنا دیا، وگرنہ لفظ ہے، معنی ہے. کیا یہ میرا لفظ اس معنی کے اندر کیسے فانی ہو رہا ہے؟ فانی سے زیادہ آپ کہیں گے نا فانی یعنی مغفول عنہ، جو میں معنی کر رہا تھا اللہ میں نے خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا، وگرنہ فنا یعنی ہم کہ مغفول عنہ واقع ہونا، آپ اس سے غفلت کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ تو اور کوئی فنا نہیں ہے نا. بیان تو چلو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا، ہماری نگاہ لفظ پر ایسی ہی ہوتی ہے. بھلے مغفول ہوتا ہے لفظ، بھلے مغفول ہوتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لفظ کو یہی رشتہ 2 معنیوں کے ساتھ دیں، کیا حرج ہے؟ ایک ہی وقت میں کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی میں نے کیا، آپ کو مزہ بھی آ رہا تھا، کہہ رہے تھے ہے کرینے کی وجہ سے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر نہیں ہے تو نہیں نہ کس وجہ سے بھی، لیکن لفظ دونوں کے لیے بنا یا نہیں بنا؟ تو مختلف ہوں گے نا، اگر دوسری امر خارجی کی وجہ سے خود بخود ہوتا جائے نہ. یہی لفظ 2 معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایک امر خارجی کی وجہ سے اشکال ہی نہ در. امر خارجی کرینہ ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات ہوئی کہ امر خارجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
بابا اس لفظ کے اندر یعنی آپ کے بقول لفظ کے اندر صلاحیت ہے. اگر کرینہ خارجی آؤ تو لفظ کے اندر صلاحیت ہے. حالانکہ آخون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. کم از کم خطبہ تو اعتراض نہ کریں, خود استعمال کرتے ہیں آپ لوگ. یہ اردو میں بھی جو کہتے ہیں کہ بابا یہ لفظ ہمارا زو مانا ہے, وہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ لفظ ہمارا زو مانا ہے, یعنی ایک لفظ کو دو معنوں میں استعمال کر رہا ہوں. یہ بڑے بڑے شعراء کے ہمارے سندھی میں بھی گیت ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہر زبان کے اندر ہے واقعا. وہ استعمال سے پتہ چل جاتا ہے کس معنی میں. نہ نقطے نمی گریدا جی, استعمال سے پتہ چلنا علیحدہ بات ہے, خود لفظ ہو رہا ہے نا, یعنی اس کا مقصد یہ کہ لفظ میں صلاحیت ہے, لفظ میں صلاحیت پتہ. اس میں تو بحث نہیں کر رہے نا کہ بابا جب دو معنوں میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کرینہ لانا ہوگا, اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. یہ تو لا شک مما لا شک فی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرینہ لانا پڑے گا آپ کو. لیکن اصل بحث اس میں نہیں ہے, بحث اس میں ہے کہ یہ لفظ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں محال ہے وہ کہتے ہیں 1000 کرینے لے کر آؤ. بابا یہ لفظ ہو ہی نہیں سکتا. 1000 مرتبہ آپ خنسا کی شادی کرائیں, بچہ تو نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کرینہ موجود ہے, فلاں موجود ہے, بابا اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. تو یہ آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ لفظ اس خنزا کی طرح ہے, 1000 مرتبہ اس کا ازدواج کراؤ لیکن بچہ نہیں ہوگا, اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ نقطہ یہ ہے اصل. تنقیص ہو گئی لفظ کی, نہیں تو اصل ہاں الفاظ ہیں. ہاں لحاظ کے استقلالی میں دونوں کون سے, وہ تو لحاظ کا مسئلہ نہیں, لحاظ کا جواب دے سکتے ہیں آخون کی جواب اعتراض کا. بابا لحاظ استعمال کرنے سے 2 مرتبہ یعنی 1 منٹ پہلے میں کرتا ہوں, لفظ کو مد نظر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کو اس معنی میں بھی استعمال کروں گا, اس معنی میں بھی استعمال کروں گا, اور اب کر لو. 2 آنین, 2 آنوں میں 2 جدا گانا آنات کے اندر میں لحاظ 2 کر رہا ہوں. جو مشکل دار خارج کیوں ہو جائیں گے. ہاں آنے واحد میں استعمال کر رہا ہوں 2 معنوں میں, لیکن لحاظ میں نے اس سے پہلے کیا. کیا یہ تو نہیں ہے کہ جس استعمال میں کریں حتماً اسی وقت 2 لحاظ کریں. آپ کہہ نہیں رہا, میں نے خود کرینے ایسے لے کر آیا جیسے آپ کی بات بھی ہو رہی تھی. پہلے میں نے کرائن کو ایسے ذکر کیا اور اپنے ذہن میں سوچا کہ بابا اس لفظ کو ان دونوں معنوں میں استعمال کروں گا. وہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میری آنکھوں میں بھی درد ہے, میرا چشمہ بھی سوکھ گیا ہے, یہ کرینہ ہوا. میں نے اپنے ذہن میں لحاظ کیا کہ بابا اس لفظ کو 2 معنوں میں استعمال کروں, اب ایک استعمال کر رہا ہوں. ہاں اصلہ اللہ عینیک, اور 2 مختلف فرد مراد, 2 مختلف ماہیتوں کے معناؤں کے فرد مراد. درست ہے. مرحوم شہید صدر بھی کہتے ہیں کہ عقلاً محال نہیں ہے. آغا شہید صدر کہتے ہیں عقلائی نہیں ہے. عام طور پر عقلاء ایسے استعمال نہیں کرتے, لہذا خلاف استعمال عقلائی ہے. اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو مونا چاہیے بہت زیادہ. اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ بابا کرائن وغیرہ لے کر آیا اور استعمال کیا, ہو گیا. عقلاً محال جیسے آخون ادعا کر رہے ہیں, اصول اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں, اصول فقہ میں بھی پڑھتے ہیں, محال ہے. البتہ موجز میں کہتا ہے جائز ہے, ممکن ہے. موجز میں کہتا ہے کیونکہ وہ ارتقائی نظریہ ہے نا, موجز کے اندر کہتا ہے ممکن ہے. وہ ایک بزرگوار درس پڑھا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن غلط بات ہے, صحیح بات آپ کو اصول فقہ میں پتہ چلے گی. حالانکہ یہ ارتقائی نظریہ ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ موجز کے بعد اصول فقہ پڑھائیں تو حتماً اس کی بات درست ہو, اس کی بات غلط ہو. نہ وہ کہہ رہے یہ بات غلط ہے, بعد میں آپ وہاں پر پڑھیں گے صحیح بات وہ ہے. حالانکہ برعکس ہے, نہائی موجز والی بات ہے. خوب اس کو معاصرین تقریباً ایسے, حضرت امام خمینی بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں, آغا خوئی بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں, حتیٰ معاصر جائز قرار دیتے ہیں, آغا سیستانی بھی جائز قرار دیتے ہیں, ان کی بھی جو کتاب ہے آغا معاصرین سب جائز قرار دیتے ہیں. بھلے اور اتفاقاً ہمارے آغا نے تو جو تعویل عرفانی پر جو آغا یزدان پناہ کے جلسات ہیں انہوں نے خوب بحث کی ہے, کیونکہ وہ ایک بحث قرآنی وہاں پر مطرح کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر تعویل عرضی ممکن ہے یا نہیں ہے.
ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف 4-5 معنی مراد لی جا رہے ہیں، ممکن ہے وہ یہ نتیجہ کہ ممکن ہے. مثلا مثال یہ جو آگا جوادی سے آپ سنتے ہیں، اس کی بنا یہی ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. خب بات ہے کہ علی حبہ یطعمون الطعام علی حبہ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ طعام کی طرف جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ ان کو اس طعام کی محبت ہے، ضرورت ہے، لیکن مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیتے. بعض کہتے ہیں کہ نہ آغا طعام کی طرف نہیں جا رہے، اللہ کی طرف جا رہے. یطعمون الطعام علی حبہ یعنی خداوند متعال کی محبت کی بنا پر. آغا کہتے ہیں دونوں درست ہے. ہم یطعمون الطعام علی حبہ ضمیر طعام کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی طرف جا رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. نہ کہ دونوں کو علیحدہ لینا ٹھیک ہے، نہ اسی ایک استعمال کے اندر یہ معنی بھی مراد ہے، یہ معنی بھی مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت جن کے لیے نازل ہو رہی ہے، ایک طرف جناب فضہ ہے، دوسری طرف جناب سیدہ ہے. خب جناب فضہ کے اعتبار سے یطعمون الطعام علی حبہ طعام کی طرف ضمیر جا رہی ہے، اور یطعمون الطعام علی حبہ جناب سیدہ کے اعتبار سے اللہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے. بلاخر جناب فضہ کا کتنا بھی بڑا درجہ ہو، لیکن جناب سیدہ والا تو نہیں ہے. بلاخر جناب سیدہ والا تو نہیں ہے، اور یہ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. خیلی ہم خوب ہے. اس سے بہت سارے قرآنی اسرار اور رموز حل ہوتے ہیں، بہت سارے یعنی بہت سارے حل ہوتے ہیں. آخوند آئیں گے، اس باس کی طرف بھی آئیں گے، قرآنی باس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن آخوند تعویل عرضی کو نہیں مانتے، آخوند تعویل طولی کو مانتے. انشاءاللہ جب آخوند ذکر کریں گے تو ہم بھی باس کریں گے. الثانی اشار کہتے ہیں 12واں امر، انہو شان یہ ہے کہ قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنن. کہتے ہیں کہ علماء نے اختلاف کیا اس نقطے کے اندر کہ آیا جائز ہے لفظ کو استعمال کرنا ایک سے زیادہ معنی میں، البتہ استعمال علی سبیل الانفراد والاستقلال، انفراد اور استقلال کی صورت میں. یعنی کیا؟ خود بیان کریں. بِأَن يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا إِذَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إِلَّا فِيهِ، یعنی اس لفظ سے مراد لی جائے کل واحد، ہر معنی، دونوں معنی میں سے ہر ایک معنی مراد لی جائے اسی طریقے سے کہ گویا کہ لفظ استعمال نہیں ہوا مگر اسی معنی کے لیے. یعنی لفظ جیسے معنی کے لیے مکمل غالب ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے لفظ ان مختلف معانی کے لیے ایسے مکمل غالب بنے. مکمل آئینہ جو اس معنی کے لیے بن رہا ہے، اسی طریقے سے مکمل آئینہ دوسری معنی کے لیے بھی بنے. ایک ہی آن میں ایک ہی لحاظ، ایک ہی آن میں ایک ہی استعمال میں، ایک ہی آن میں ایک ہی استعمال. میں کہہ رہا ہوں عینون دو معنیوں میں استعمال کروں، یعنی میں نے آپ کی آنکھ کو بھی دیکھا، چشمے کو بھی دیکھا. رائی تو عینان یعنی آپ کی آنکھ کو بھی دیکھا اور چشمے کو بھی دیکھا، ایسے استعمال. اختلفوا علی اقوال، مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے مطلقہ، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے مطلقہ، بعض کہتے ہیں مفرد میں جائز نہیں ہے، تثنیہ اور جمع میں جائز ہے، بعض کہتے ہیں مثلا مثبت میں جائز نہیں ہے، نفی میں جائز ہے. ایسے مختلف اقوال ہیں. لیکن اظہرها ان اقوال میں سے جو زیادہ ظاہر تر ہے وہ کیا ہے؟ عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلاً، اکثر میں عقلاً استعمال کرنا جائز نہیں. عقلاً اصلا محال ہے، محال عقلی ہے. و بیان ہو، اس بیان ہو سے آخوند مکرر در مکرر ایک عبارت کو ذکر کریں گے آپ کو سمجھانے کے لیے. و بیان ہو، اس اظہر قول کا بیان یہ ہے کہ ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنی. اگر استعمال کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ خالی لفظ کو قرار دیا جائے
علامت معنی کے ارادے کے لیے، یہ نہیں ہے۔ اگر اس وقت بھی جتنے اقوال ہیں نا مباحث کے اندر، ان کا ریشہ آپ کو آخوند کی کتاب میں ملے گا۔ استعمال کے بارے میں مختلف اقوال جا کر پڑھے، آخوند یا ان قلتا میں یا لا یقالوں میں یا فلاں میں ان شکوک کو ذکر کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہے نظریہ، یہ جو ہے کوئی حقیقت استعمال، بعض کہتے ہیں کہ جعل العلامیت ہے، کہ آخوند کہنے کہ نہ بابا حقیقت استعمال ہی نیست، ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنی۔ اگر استعمال کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ خالی لفظ کو قرار دے علامت معنی کے ارادے کے لیے، نہ یہ استعمال نہیں ہے، بل حقیقت استعمال کیا ہے؟ بل جعلہ وجہن وعنوانا لہو، بلکہ لفظ کو قرار دینا وجہ اور عنوان معنی کے لیے، آپ لفظ کو چہرہ قرار دے معنی کے لیے، بل بوجہ نفسہ، قدم آگے بڑھا ہے، یہ خوبصورت، بل بوجہ نفسہ، بلکہ ایک اعتبار سے لفظ خود معنی ہے۔ اسی لیے اگر آپ دقت کریں وہاں پر کیا کہتے ہیں، ایک شے کے 4 مرتبے ہیں، وجود خارجی خود وہی شے ہے، آگ، اگر ذہن کے اندر وہی آگ ہے، ایک مرتبہ ہے اس کا ذہن میں، اگر جب آپ لفظ کہتے ہیں وہی شے ہے، خود وہی شے ہے، جب آپ خط کی شکل میں لکھتے ہیں خود وہی شے ہے، منتہا وجود کتبی، وجود لفظی۔ بقول مرحوم حاجی سبزواری کے شاید یہی سبب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کو بھی بغیر وضو کے آپ نہ چھوئیں، یہ بھی اس حقیقت کا ایک مرتبہ ہے۔ امیر المومنین کے نام کو بھی بغیر وضو کے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بھی خود اس کے وجود کا ایک مرتبہ ہے، ایسے کہتے ہیں، درست ہے۔ بل بے وجہ نفسو، بلکہ ایک اعتبار سے اگر لفظ خود مانا ہے، خودش ہے، کأنہ الملکا، گویا کہ وہی معنی آپ کی طرف القا کی گئی ہے، اسی معنی کو آپ کی طرف پھینکا گیا ہے، اسی معنی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور آخوند شاہد بھی لے کر آتے، کہہ رہے میری بات کا شاہد بھی دکھے، وَلِذَا یسری الیہ قبحہ وحسنہ کما لا یخفی، اسی لیے معنی کا حسن لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اگر معنی کبھی ہے تو معنی کا قب لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بابا محبوب کا نام کتنا مزہ دیتا ہے، حالانکہ لفظ ہی کا ہو، لیکن مزہ دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ خود وہ معنی یہاں پر موجود ہے نا، کما لا یخفی۔ پھر کہتے ہیں جب ایسے ہے کہ پس لفظ گویا کہ خود معنی ہے، دوسرے لفظوں میں نے آسان لفظوں میں کیا کہا، آخوند کہتے ہیں استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنی، لفظ کو معنی کے اندر فانی کرنا، یہ ہے استعمال۔ جب ایسے ہے تو ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذالک الا لمعنی واحد، پس ممکن نہیں ہے لفظ کو کذالک اس طریقے سے یعنی کیا، یعنی لفظ کو آپ معنی کے اندر فانی کریں، ایسے ممکن نہیں ہے الا لمعنی واحد، مگر ایک معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ضرورت ان، یہاں سے بعض نے اس کو دوسری وجہ بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے بیان میں ذکر بھی کیا، بعض کہتے ہیں کہ نا اسی کا بیان ہے، ضرورت ہے، کیونکہ بدیہی ہے کہ ان لحاظہ ہاکذا، لفظ کا اس طریقے سے لحاظ کرنا، کیسے کہ آپ اس لفظ کو معنی کے لیے وجہ قرار دیں، عنوان قرار دیں، لفظ کو معنی کے اندر فانی کریں، ان لحاظہ ہاکذا فی ارادت معنی ینافی لحاظہ کذالک فی ارادت الاخر، درست ہے۔ اگر لفظ کا اس طریقے سے ایک معنی کے ارادے کی نسبت سے ہونا یہ منافات رکھتا ہے کہ آپ لفظ کو عیناً اسی طریقے سے لحاظ کریں دوسری معنی کے ارادے کے لیے، نہیں ہو سکتا، یہ منافات رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیث ان لحاظہ کذالک،
کیونکہ لفظ کا اس طریقے سے لحاظ کرنا یعنی لفظ کو معنی کے اندر فانی کر کے لحاظ کرنا لا یکاد یکون الا بطبع لحاظ المعنی فانیا فیہ فناء الوجہ فی ذی الوجہ والعنوان فی المعنوان. درست ہے, وہی ایک بات ہے کہ اس کو تکرار کریں. کہتے ہیں کیونکہ لفظ کا اس طریقے سے لحاظ کرنا نہیں ہوگا مگر یہ کہ آپ کیا کریں الا بطبع لحاظ المعنی فانیا فیہ, مگر اس صورت میں کہ جب آپ یہ لحاظ کریں کہ معنی فانی ہے لفظ میں. درست ہے کہ یہاں پر صرف آپ کو معنی نظر آ رہی ہے. فناء الوجہ فی ذی الوجہ, جیسے وجہ ذی الوجہ میں فانی ہوتا ہے. اگر یہ اس کے لیے چہرہ ہے, وجہ ہے, خوب وجہ ہے یعنی کیا, یعنی صرف ذی الوجہ نظر آ رہا ہے. یہاں پر وجہ سے مراد جیسے آئینے کے اندر آپ کی تصویر ہے, یہ وجہ ہے. آئینے کے اندر جو آپ اپنی صورت دیکھتے وہ جو صورت آپ کی آئینے کے اندر ہے نا وہ وجہ ہے آپ کے لیے, یہ ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اہل بیت کو کہتے ہیں جب نحن وجہ اللہ یعنی ایسے وجہ ہے, ایسے چہرہ. تبھی رسول اللہ کہتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. وجہ خدا ہے, کلن وجہ خدا ہے, آئینہ تمام نمائے حضرت حق. بھلے والعنوان فی المعنوان, جیسے عنوان معنون میں فانی ہوتا ہے. وَمَعَهُ یعنی جب لفظ کو معنی کے اندر فانی کر دیا تو کیف یمکن ارادۃ معنی آخر معه کذالک فی استعمال واحد. تو بھلا جب لفظ کو معنی میں فانی کر دیا تو کیسے ممکن ہے کہ دوسری معنی کا اسی طریقے سے آپ لحاظ کریں. درست ہے, کیف یمکن ارادۃ معنی آخر, کیسے ممکن ہے کہ آپ دوسری معنی کا ارادہ کریں معه, وہ پہلی معنی اور لفظ آپس میں ایک دوسرے کے اندر فانی ہو چکے, آپ دوسری معنی کا ارادہ کریں کذالک اسی طریقے سے جیسے کہ لفظ اس دوسرے معنی کے اندر فانی ہو چکا ہو فی استعمال واحد, ایک ہی استعمال میں. نمیش آگا مع استلزامہ للحاظ آخر غیر لحاظہ کذالک فی ھذا الحال. ساتھ اس کے کہ وہ جو میں دوسرا بیان کہہ رہا تھا بے بخشید وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مع استلزامہ, خوب معنی آخر کا اس طریقے سے مراد ہونا, ہی کی ضمیر یعنی معنی آخر کا اس طریقے سے مراد ہونا کہ لفظ اس میں بھی گویا کہ فانی ہو چکا ہو. درست ہے. خوب اگر اس ضمیر کو مؤنث بنا دیتا تو ارادہ معنی آخر ہم اس کی طرف پلٹا دیتے. ہاں بھلے بھلے بھلے, وہی ممتاز ہے اسی نے بھی لیا ہے. اگر اس کو ہم کہتے کہ بابا ہا کی ضمیر ہوتی تو ارادہ معنی آخر کی طرف پلٹا دیتے, کلی آسون بول. لیکن جب ایسے نہیں کیا تو اب توجیہ کہتے ہی یعنی کون و معنی آخر مرادن, ایسے دوسری معنی کا مراد ہونا مستلزم ہے کس کا, لحاظ آخر, کہ آپ ایک اور لحاظ کریں کہ غیر لحاظ ہی جو پہلے لحاظ کے علاوہ ہے. کذالک اسی طریقے سے جیسے وجہ کو آپ ذی الوجہ میں فانی کرتے فی ھذا الحال, اسی حال میں دو لحاظ آپ کر رہے ہیں. خوب ہندی نمیش ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ لحاظ عالی کریں استعمال کے وقت اور دوسری مرتبہ پھر اسی لفظ کے اندر دوسرے معنی کو بھی آپ فانی کر رہے ہیں یا اس لفظ کو دوسرے معنی میں فانی کر رہے ہیں تو آپ کو لحاظ استقلالی بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں ہو سکتا یہ. وبالجملہ مرحوم آخوندی کے ویل کو نیست دوبارہ کہتے ہیں آغا خلاصہ کلام لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظہ وجہا لمعنیین وفانیا فی الاثنین. خلاصہ کلام ممکن نہیں ہے کہ آگا ایک ہی استعمال کی حالت میں لفظ کو لحاظ کریں دو معناؤں کے لیے وجہ یا دو معناؤں کے اندر فانی, نہیں ہے ممکن الا ان یکون اللاحظ احول العینین, مگر وہ بندہ کہ جس کی آنکھوں میں مرض ہو جو ایک چیز کو دو مرتبہ دیکھتا ہے.
ایک کو دو طریقے سے دیکھتا ہے، وہی بندہ کر سکتا ہے، باقی اور تو نہیں کر سکتا. الا ان یکون اللاحظ، مگر یہ کہ لاحظ کیا ہو، احول العینین ہوتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، جس کو یہ مرض ہو، ایک شے کو دو شے دیکھتا ہے. عربی میں تو کہتے ہیں احول. مثلا میرے سامنے آپ ایک بیٹھے ہوئے، خدا نے خاصا میرے ساتھ حالت ہو جائے ایک کو میں دو دیکھ رہا ہوں. خدا تو آپ کے ساتھ پیش بھی نہ کرے گا انشاءاللہ، لیکن بعض بیچارے مریض ہوتے ہیں. آخوند کہتا ہے کہ بابا جو احول العینین ہے وہ کر سکتا ہے، باقی صحیح و سالم انسان اس کے بس کی بات نہیں ہے. فن کدا بذالک، پس روشن ہوا امتناع استعمال اللفظ مطلقاً، اگر محال ہے لفظ کا استعمال کرنا مطلقاً یعنی مفردن کان او غیرہ، چاہے مفرد ہو یا غیر مفرد ہو، یعنی چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، نہیں ہو سکتا. محال ہے فی اکثر من معنن، ایک معنی سے زیادہ میں استعمال کرنا، چاہے بناوے حقیقت ہو، چاہے ایک حقیقت اور دوسری مجاز ہو، یا دونوں مجاز ہو، اصلا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خوب یہاں تک آخوند نے اپنی بات کی. وقت ہے میرے خیال میں، ہے نا؟ چھوڑے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.